الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 40ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان جنت کے حوالے سے ہے۔ جنت اور دوزخ حق ہیں۔ قرآن پاک کی بیشتر آیات اور نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر فرامین سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہیں۔ جنت اور دوزخ کے حوالے سے ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے مکالمہ کیا کہ آپ ان کے خلاف علم جہاد بلند نہ کریں۔ لیکن جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کو کھول دیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ان سے جہاد کیا؟ ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا، ایک ہے یہ کہنا زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار تھا وہ کثیر آیات اور بیشتر احادیث کا انکار تھا، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جس طرح زکوٰۃ کا انکار کثیر آیات و احادیث کا انکار ہے، ایسے ہی نماز کی فرضیت کا انکار، روزے کی فرضیت کا انکار، حج کی فرضیت کے انکار کا معاملہ ہے۔ اور جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کثیر آیات و احادیث سے ثابت ہیں، اسی طرح جنت اور دوزخ جو ہیں ان کا ثبوت بھی کثیر آیات و احادیث سے ملتا ہے۔ لہٰذا ان پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور ان کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ان کا انکار کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو حقیر سمجھا جائے۔ ان کو حقیر سمجھنا بھی انسان کو ایمان سے زائل کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسا شعر کہہ دیتا ہے جس میں جنت کی نفی یا جنت کو حقیر کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات دوزخ کے عذاب کی حقارت کر دی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سوال کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور خود اللہ کی بارگاہ سے جنت کا سوال کیا ہے۔ دوزخ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور اپنے غلاموں کو بھی یہ کہا ہے کہ اس سے تم اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ بعض اوقات انسان نعت کہتے ہوئے کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں۔ ایسا کہنا بھی غلط ہے۔ اس کائنات میں سب سے افضل مقام وہ ہے جہاں نبی اکرم سید عالم آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، روضہ اطہر۔ اور جس وقت حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لے جائیں گے،
یہ روزہ اطہر روضۃ من ریاض الجنہ یہ بھی جنت میں ہوگا، حضور بھی جنت میں ہوں گے۔ اس وقت سب سے افضل مقام وہ جگہ ہے جہاں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہوگا۔ اس اعتبار سے اس کائنات میں ہمیں مدینہ شریف کی طلب ہے، حضور کے قرب کی طلب ہے، اور جس وقت ہم یہاں سے ادھر چلے جائیں گے اس وقت ہمیں جنت عزیز ہے۔ کیوں جنت عزیز ہے؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، اور جنت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا اور وہ مقام کی طلب ہے مالک کائنات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور آپ کے پڑوس کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جنت اور دوزخ تیار کیے جا چکے ہیں۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے معراج کی رات جنت میں داخل کیا گیا، مجھے معراج کی رات دوزخ دکھائی گئی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین، دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی تیار ہو چکی ہیں۔ جہاں جنت پر عقیدہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی، وہاں وہ حدیث اور وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفات کا بیان کیا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس کو نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، یعنی کلام مالک کائنات کا ہوتا ہے اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو روایت فرما رہے ہوتے ہیں، زبان آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے، میں نے نیک لوگوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے ایسی جگہ بنائی ہے، ایسی جنت تیار کی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کو سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ ایسا اعلیٰ مقام ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال واقع ہوا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک حور جنت، جنت کی کوئی حور اس زمین کی طرف نکل آئے، اس زمین کی طرف دیکھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے نور سے زمین منور ہو جائے، زمین روشن ہو جائے۔ اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی خوشبو سے یہ دنیا کی فضا بھر جائے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا اوڑھنی، اس کا دوپٹہ جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی حور کا کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی ایسی روشنی ہوگی کہ جس کے مقابلے میں سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ اور نبی پاک صاحب لولاک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک کوڑا، ایک چابک رکھنے کی جگہ جو ہے وہ زمین و آسمان سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جنت کی وسعت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنت ارضها السماوات والارض، جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، فرمایا چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لمبائی کتنی ہے یہ یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اور نبی پاک سید عالم آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک چاندی کی ہے، اور جو گارا استعمال ہوا ہے جنت میں وہ کستوری کا ہے۔
جنت کی مٹی عنبر کی ہے اور گھاس زعفران ہے، اور جنت کے دروازوں کا جو ایک بازو سے دوسرے بازو تک کا سفر ہے، میرے آقا نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے کے 70 سال کے مسافت کے برابر ہے۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ ہے جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنتی کسی پرندے کو اڑتا دیکھے گا، اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ میں اس کا گوشت کھاؤں، میرے آقا نے فرمایا فوراً وہ پرندہ بنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اہل جنت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کھانے میں، پینے میں، شہوت میں، جماع میں ہر جنتی کو اتنا مقام ملے گا، اتنی طاقت ملے گی جتنی طاقت اس دنیا میں 100 افراد کے پاس ہوتی ہے۔ 100 افراد کی طاقت ایک انسان کو ملے گی، اور جس وقت وہ کھانا کھا رہا ہے کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں بول و براز نہیں ہوگا، جنت میں کھٹی ڈکار اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، اور ایسا خوشبودار ڈکار، میرے آقا نے فرمایا اس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، وہ انسان کے کھانے کو ہضم کر دے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں عام جنتی کا ذکر کیا جس کو سب سے کم چیزیں عطا ہوگی، میرے آقا نے فرمایا 80,000 غلام اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، 72 حوریں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا جس کے ایک ادنا موتی کی روشنی ایسی ہے کہ اگر اس دنیا میں آ جائے تو شرق و غرب کو روشن کر دے۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہمیشہ جوان ہیں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتیوں کو ایک خدشہ لاحق ہوگا، شاید کہ کبھی موت آئے اور ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے، ہماری یہ نعمتوں کا تسلسل ٹوٹ جائے، اور دوزخیوں کو ایک امید ہوگی کہ شاید کہ موت آئے، ہم مر جائیں، عذاب سے ہمیں نجات مل جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اہل جنت کو جو خدشہ تھا، جو ڈر تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اب زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا دوزخیوں کے پاس جو آخری امید تھی وہ امید بھی ٹوٹ جائے گی، اب ہمیشہ کے لیے اسی جگہ رہنا ہے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حد و بے حساب انعامات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت جنتی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ رب کائنات ارشاد فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو میں تمہیں کوئی اور چیز عطا کروں؟ تو جنتی عرض کریں گے اے میرے مالک، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، دوزخ سے نجات عطا کی، ہمارے چہروں کو روشن کیا، اللہ رب کائنات حجاب کو ہٹا دے گا، اہل جنت اللہ رب کائنات کا دیدار کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو اہل جنت کو نصیب ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں خاص طور پہ سید عالم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، آپ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔